اس حدیث کی وجہ سے جو مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور مقدار ناسیہ اور دونوں موضوع پر مسح کیا۔ جی، اب سر کی کتنے مقدار پر مسح کرنا فرض ہے، اس سلسلے میں دو مذاہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، استیعاب کہتے ہیں اس کو، استیعاب۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ میں بہت غصناک ہوں لیکن پتہ ہے، اللہ اکبر، اب کیا کرے، آپ کو سبق کا پتہ نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور احناف اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ایک قول امام احمد کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، لیکن صحیح قول، راجح قول ان کے ساتھ ہے، احناف کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض سر پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے اور پورے سر پر مسح کرنا مسنون ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے تو میں احناف، شوافع، حنابلہ کے نزدیک سر کے بعض حصے پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے، پورے سر پر مسح کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ پھر اختلاف اس مسئلے میں ہے، تحدید میں اختلاف ہے۔ تحدید کا مطلب یہ ہے کہ کتنی مقدار، کہاں سے کہاں تک مسح کرنا ہے۔ احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیشانی کے مقدار سر کے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، کم سے کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اس پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم سے کم مقدار پر مسح کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ ایک بال پر مسح کیا یا 3 بالوں پر، تو مسح یعنی مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہو؟ بولو۔ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ وہ کہتے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا اور گردن تک کھینچ کر لے گئے، اور مسح کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے پر لے آئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے سے اللہ کے رسول نے مسح شروع کیے، پیچھے گردن کی طرف، پھر اگلے حصے۔ حدیث سے معلوم ہو کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ دلیل کس کی ہے؟ بولو امام، بولو۔ بولو۔ یہ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم اس کے جواب دیتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر پورے سر کے مسح کو فرض فرمایا ہے۔ یہ حکم بطور فرض نہیں ہے، بطور کمال فضیلت ہے، جیسے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا ثابت ہے، لیکن یہ 3 مرتبہ فرض نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ اعضاء کو دھونا فرض ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہی قرآن کی آیات ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں آیات میں مطلق آیا ہے کہ تم سر کا مسح کرو، یعنی سروں کا کیا کرو؟ مسح کرو، مطلق آیا ہے۔ اور جب مطلق آیا ہے تو یہ قاعدہ ہے والمطلق یجری علی اطلاقہ، کے قاعدے کے مطابق سر کا مسح فرض ہوگا۔ یعنی آیات میں مطلق آیا ہے کہ تم سروں کا کیا کرو؟ مسح کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جب مطلق آیا ہے پھر اگر آپ نے ایک بال کا مسح کیا تو مسح ہو جائے گا، 3 بالوں کا تو مسح ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اور دوسری دلیل امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں با زائد ہے، با کیا ہے؟ زائد ہے۔ بس تمہیں ایک دلیل کافی ہے، یا با زائد ہے آیات میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دوسری دلیل ہے، با زائد ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل آپ لوگ سمجھ گئے ہو، تو ہم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں کہ آیات وضو میں سر کا مسح مطلق نہیں آیا، بلکہ یہ مجمل ہے۔ کیا ہے؟ مجمل ہے۔ اور جب یہ آیات مجمل ہے، مطلق نہیں ہے، تو اب اس کی وضاحت اور تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور احناف کی دلیل ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ احناف کی دلیل ہے، ہماری دلیل ہے۔ ایک منٹ، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو کر رہے تھے، وضو فرما رہے تھے، اور آپ کے سر پر قطری عمامہ تھا، آپ نے دونوں ہاتھ عمامہ کے نیچے داخل کیے، عمامہ پگڑی کو کہتے، پگڑی تھی، نیچے داخل کیے، پھر سر کے اگلے حصے کا مسح کیا، اگلے حصے کا مسح کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے پورے اگلے حصے کا مسح کیا ہے، اور تمام سر کا اگلے حصہ چوتھائی سر ہے جس کو ناسیہ کہتے ہیں، تو اس لیے پورے سر کا مسح نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسح کیا۔ یہ دلائل آپ لوگ سمجھ گئے ہو؟ جی جی جی۔ اور یہ دلائل اور یہ مذاہب جو اختلاف ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہو،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بال کا مسح کرنے سے مسح فرض ادا ہو جاتا ہے، اور امام صاحب فرماتے نہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور دلائل آپ کے سامنے بیان ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی جی، آپ لوگوں کی آواز، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہی ہو یا اختلاف آپ لوگ سمجھ گئے یا نہیں؟ تو بول دو نا۔ اچھا، یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہو نا؟ آگے دیکھیے، وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءُ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ۔ اب یاد ہے وضو کی سنت امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے وضو کی سنت نمبر 1، غسل الیدین ثلاثا، دونوں ہاتھوں کا 3 بار دھونا، قبل ادخالہم الاناء، یعنی برتن میں ڈالنے سے پہلے، قبل ادخالہما الاناء، انا برتن کو کہتے ہیں، برتن میں داخل کرنے سے قبل، پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا۔ اذا استيقظ المتوضئ من نومه، استيقظ معنی ہے بیدار ہونا، جاگنا۔ اذا استيقظ المتوضئ، جب بیدار ہو، جب اٹھ جائے، بیدار ہو وضو کرنے والا، من نومه، اپنے نیند سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ وضو کی سنت بیان فرما رہے۔ وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھویا کرے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، داخل نہ کرے، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا، اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے حدیث؟ آپ لوگ سمجھ گئے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے کرو۔ یہ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ رات کو آپ کا ہاتھ کہاں بدن کے ساتھ لگے، کہاں نہیں لگے، اس لیے آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرے 3 بار پہلے۔ جی سمجھ میں آ گئی؟ جی، مصنف علیہ رحمت کی عبارت میں استيقظ من النوم کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، کیونکہ وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے، خواہ نیند سے بیدار ہو یا نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ چاہے آپ لوگ نیند سے بیدار ہو جائے پھر بھی ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے، اور چاہے پھر بھی آپ لوگ بیدار نہ ہو وضو کرتے وقت پھر بھی 3 بار ہاتھوں کا دھونا ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر جو عبارت میں استيقظ من النوم،
یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ جی آپ لوگ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ قید اتفاقی ہے؟ وہ کہلا کیسے ہے سڑے، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ وضو نیند سے اٹھ جانے کے بعد بیدار ہو کر کے 3 بار ہاتھ دھونا ہے اور اس کے علاوہ نہیں، جب بھی آپ وضو کریں گے تو 3 بار ہاتھوں کو دھونا ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکر ہے استاد جی کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو۔ اب وضو کی سنت بیان فرما رہے ہیں، بسم اللہ نمبر 2، وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضو، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو، فرض اور واجب نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی سنت کیسے کہتے ہیں؟ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نمبر 1، اور سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں رائج ہو، فرض اور واجب نہ ہو۔ جی اب اس میں اختلاف ہے۔ بسم اللہ یعنی تسمیہ علی الوضو کے سلسلے میں 3 مذاہب بیان کریں گے۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ کے بارے میں 3 مذاہب بیان کریں گے۔ نمبر 1، اصحاب ظواہر کے نزدیک تسمیہ علی الوضو، وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2، اسحاق بن راہوی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہے، اسحاق بن راہوی۔ اسحاق بن راہوی کے نزدیک واجب ہے تسمیہ علی الوضو، وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے کے صورت میں وضو کا اعادت، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، اور سہون چھوڑنے کی صورت میں دوبارہ وضو کرنا واجب نہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسحاق بن راہوی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہے، اس کا مسلک یہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ علی الوضو، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں وضو کو دوبارہ کرنا ضروری ہے، اور اگر سہون چھوڑ دی بسم اللہ وضو کرتے وقت تو پھر اعادہ واجب نہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا مذہب احناف، مالکیہ، شافیہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسمیہ علی الوضو واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے، یعنی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور انشاءاللہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور پھر کل آپ کو دلائل بتاؤں گا۔ ابھی 1 منٹ ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ لوگ سمجھ گئے 3 مذاہب؟ اسحاق بن سب سے پہلے اصحاب ظواہر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے نزدیک کیا ہے؟ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، واجب۔ اور دوسرا مذہب اسحاق بن راہوی، اس کے نزدیک بھی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے، اور سہون چھوڑنے کی صورت میں وضو دوبارہ واجب نہ ہوگا۔
اور تیسرا مذہب امام مالک، امام شافی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسمیہ علی الوضو، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ جی سمجھ گئے ہو؟ جی ماشاء اللہ، یہ کل جس نے لکھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، واجب المنزل، واجب المنزل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واجب المنزل بنت اسرا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی لکھی ہے رائٹنگ، اور سارے لکھا کرے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔